أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخبز آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي هاشمي المدني الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہے اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان اور قرآن کی بڑی خاص نسبت ہے، بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ جس چیز کی نسبت قرآن سے قائم ہو جائے وہ چیز بڑھیا ہو جاتی ہے. تو دنیا میں بہت سے کپڑے ہیں قیمتی قیمتی، لیکن جس کپڑے سے خلاف بنے وہ سارے کپڑوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. لکڑیاں بہت سی ہیں، جس لکڑی سے ٹپائی اور ڈیسک بنے وہ لکڑی ساری لکڑیوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. اینٹ، ماربل، ٹائل قیمتی قیمتی ہے، لیکن جو مسجد میں لگے، مدرسے میں لگے، وہ اینٹ، وہ ماربل، وہ ٹائل سارے ٹائلوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. اب وہ دونوں اینٹیں ایک جیسی، ایک ہی پٹی میں بنی ہوئی، اس کا مٹیریل بھی ایک، اس کا گارا اور سیمنٹ اور مٹی بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، بیچنے والا بھی ایک، اس کی قیمت بھی ایک، اس کا سائز بھی ایک، اس کا کلر بھی ایک، اس کا شیپ بھی ایک، لیکن ایک اینٹ واش روم میں لگتی ہے اور دوسری مسجد یا محراب کے اندر لگتی ہے. آپ بتائیں یہ اینٹ اس سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو یہ جو رب کا نظام ہے، کسی کے سامنے کپڑا رکھ دیا، دن بھر کپڑے میں لگا رہا، جوڑنے میں لگا رہا. دنیا اسے ٹیلر ماسٹر اور درزی کہتی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھا، سارا دن کیلے ٹھوکتا ہے، دنیا اسے کردار کہتی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے بجلی کو، سیمنٹ اور گارے کو رکھا، سارا دن جوڑ توڑ میں لگا رہا، دنیا اسے مستری اور مزدور کہتی ہے. کسی کے سامنے رب نے لوہے کو رکھا، سارا دن جوڑ توڑ کرتا ہے، دنیا اسے لوہار کہتی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے سونے کو رکھا، سارا دن زیور لگاتا ہے، دنیا
قاری احسان اللہ چترالی صاحب ہمارے دوست تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، قرآن پڑھتے تھے اور ہر وقت تلاوت میں مصروف رہے۔ کئی دفعہ پیدل چلتے ہوئے میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت، بائک چلا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور 10-12 گھنٹے تو ویسے بھی کلاس میں ہوتے تھے۔ آج ان کا انتقال ہوا، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، پاک رات اور روزے کی حالت، صبح قرآن پڑھایا، ظہر کو نماز پڑھا کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنی نسبتیں جمع ہوئی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، نام تو آپ نے سنا ہوگا، جن کے طرز پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو راکلا، تو شاگردوں نے بڑا کوریدا کہ معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، منہ میں الائچی رکھتے ہیں، چھالیاں رکھتے ہیں، سونف خوشبو پان کھاتے ہیں، ماؤتھ فریشنر یوز کرتے ہیں، باڈی اسپرے، پرفیوم، عطر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی پسینہ آئے تو اسمیل اور بدبو آتی ہے۔ وہ کچھ نہیں لگاتے تھے، ہونٹوں سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے مجبور کیا، حضرت نے مجبور ہو کر کہا میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، قرآن سے تعلق میرا مضبوط ہے، جیسے لنگر بیڑی جہاز کا جو رسہ ہوتا ہے جس سے بیڑی جہاز کو باندھا جاتا ہے، اتنی موٹی رسی، اس کو ایکڑ اور دیشک کہا جاتا ہے۔ قرآن سے ایسا تعلق تھا۔ ایک دن خواب میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع المحشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکبر کامل نبی خواب میں آئے اور کہا عاصم تو نے قرآن سے محبت کی ہے، تو نے قرآن کی خدمت کی ہے، تو نے قرآن کو اولا بچولا بنایا ہے، لا اپنے ہونٹ آگے کر، میں محمد رسول اللہ تیرے ہونٹوں کا بوسہ ہوں گا۔ فرمایا جس رات خواب میں آقا نے ہونٹوں کا بوسہ لیا، موت تک ان کے ہونٹوں سے خوشبو آیا کرتی۔ تو اس رمضان میں بھی اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں بنا تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ یہ رمضان اور قرآن یہ مہمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھائی حضرت نے کہا نا آپ تھک گئے، ہم نظریات کا نہیں اس پر ایشو، آپ لوگ تھک گئے لیکن ہم سے زیادہ، اسی لیے جواب دو دو جواب، یا نیند آ رہی ہے۔ جب مجمع سست ہوتا ہے نا تو مقرر بھی سست ہو جاتا ہے۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں الحمدللہ ہم صبح سوا پانے کا خلاصہ بتاتے درس مسجد میں، پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ پارا دوڑاتے، پھر ٹی وی میں جا کے پروگرام کرتے، 2-3 گھنٹے مطالعہ کرتے، پھر 2-3 گھنٹے بولتے، پھر رات کو تراویح میں قرآن خود سناتا ہوں، پھر اس کے بعد بیان کے لیے آتا ہوں۔ تو تھکتے ہم بھی ہیں لیکن واللہ نہیں تھکتے، خدمت سمجھ کر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو رمضان اور قرآن مہمان ہے، کیا ہے؟ اور اس کی طرف سے آئے ہیں، VIP مہمان ہے۔ اگر مہمان کو پروٹوکول نہ کرو، اگر مہمان کا استقبال نہ کرو، اگر مہمان کا اکرام نہ کرو تو مہمان بھی ناراض، بھیجنے والا بھی ناراض۔ اگر ہم نے رمضان اور قرآن کی قدر نہ کی تو یہ دونوں بھی ناراض، بھیجنے والا بھی ناراض۔ اسی لیے جا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آیا، وہیں پر ایام
نہیں ہے، ظلم مناظری کراوے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، ایک رمضان اللہ کے ہاں پیش کرنے کے قابل نہیں، ایک روزہ جس میں غیبت نہیں، چغلی نہیں، بدنظری نہیں، گالی نہیں، ایک روزہ پیش کرنے کے قابل نہیں، ایک تراویح پیش کرنے کے قابل نہیں، بوجھ سمجھ کر پڑھاتے ہیں، بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، آج دیر ہو گئی کب ختم ہوگی، گرمی ہو رہی ہے، خدا کی قسم جن کے دلوں میں قرآن کی محبت ہوتی ہے انہیں گرمی کا پتہ نہیں چلتا، انہیں مچھر کے کاٹنے سے ڈسٹربنس نہیں ہوتی، وہ ایک پرانی مسجد میں ہے، یعنی پوسیدہ چٹائی ہے اور گرمی بھی ہے اور مچھر بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے، لیکن دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، آیت در کنج مسجد مست و شاد آیت دربار تم سنا مراد، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشی ہو کر تو اپنا گوڑیا بھی تخت سلیمان، تو ایک تراویح ہم پیش نہیں کر سکتے جو قابل ہو پیش کرنے، ایک زکوٰۃ پیش نہیں کر سکتے، ایک اعتکاف پیش نہیں کر سکتے، ایک نماز پیش نہیں کر سکتے، ایک حج و عمرہ پیش نہیں کر سکتے، ایک سے روزہ و چلہ پیش نہیں کر سکتے، ایک بیان پیش نہیں کر سکتے، ایک اذان پیش نہیں کر سکتے، ایک دعا پیش نہیں کر سکتے، ایک ذکر کی تسبیح پیش نہیں کر سکتے، میرے دوستو جو اللہ کے ہاں پیش کرنے کے قابل ہے، ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جوش میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ 73 سال ہو گئے، بھی اولیاء تعالیٰ 73 years 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی، یہ جملہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، کر بتانا مشکل ہے، ہم تو 73 سال کیا 73 دن نہیں بتا سکتے، 73 گھنٹے نہیں بتا سکتے، 73 منٹ نہیں بتا سکتے، ہر وقت دل میں گھیر میں فرمایا، اے اللہ 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک دم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھوٹو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ ڈھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی، امام ابو حنیفہ امام شافعی رمضان میں 63 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرنے والا، 2 رکعت طواف کے بعد نفل میں پورا قرآن ختم کرنے والا، جب منتظم سے لپٹ کر دعا مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں جا کر دعا مانگتے ہیں، تو غنی ازاد عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، کر تمی بینی وساطت ناگزیر، از نگار مصطفیٰ بن ہا بگیر، اللہ تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، میں بڑا عاجز فقیر، روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا ہی ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا، ہم نظریں ملانے کے قابل نہیں، یہ ابو بکر عمر عثمان علی نام رکھ کر شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، ارے گستاخی کافر بھی کرتا ہو، میں اور آپ بھی کرتے ہیں، فاطمہ
عرش والے کی ملاقات کے لیے تڑپا، عرش پہ گیا تو فرشتوں کی ملاقات کے لیے تڑپا، وہ تو دن میں رات میں گرمی میں سردی میں بدر میں احد میں خندق میں حنین میں طائف میں مکے میں مدینے میں اجالے میں اندھیرے میں شادی سے پہلے شادی کے بعد وہ تو تیرے لیے تڑپتا رہا۔ آج تو اس نبی کو بھول گیا، اس کی سنتوں کے جنازے تیرے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ایک جانور کو نبی کی محبت کا پتہ چلا، وہ سب جانور وہ جو کہنے لگا لبیک وسعدیک، میں حاضر میرے نبی، میں حاضر میرے نبی، وہ نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ ایک بے جان تنا استوار حنانہ نبی کی جدائی اور فراق پر رو رہا ہے، لیکن مسلمان کو احساس نہیں۔ ارے جب میدان محشر ہوگا، زمین کانپے گی اور سورج سوانے کے فاصلے پر انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے نواز گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی حیرت کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی 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 امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بروائی ہوئی، بدن پر کپکپی، سینے سے ہنڈی کے ابلنے کی آواز، تعظیم المرجل، امتی امتی۔ کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، بدرزی کرنے والا، غیبت کرنے والا، میوزک سننے والا، ڈرامے دیکھنے والا، فلمیں دیکھنے والا، روزے چھوڑنے والا، تراویح کو بوجھ سمجھ کر پڑھنے والا، غیروں کے طریقے پر بات رکھنے والا، اس سنت کو گندی نالی میں بہانے والا، ماں باپ کا نافرمان 60-70 سال سے جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر جائے اور جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزا و ترزا ہے، پہاڑ دیکھ کر جوش میں آتے ہیں، سمندر ابل پڑے ہیں، لیکن رب نے ستاری کی چادر بے ڈال رکھی ہے۔ وہ نبی یہ نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بنتے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاگر کی تعلیم کے میرا پتھر چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ تابوت میں میرے چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ بلال کو تکتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے رشتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا بلند ہونا دیکھا، نہ زبیرہ کو آنکھوں کے کالے مینا دیکھے، نہ ابو سکینہ کی ٹوٹی ہوئی تصویروں کو دیکھا، نہ عمار یاسر کا مشق ستم ہونا دیکھا، نہ جنت البقیع میں ساری رات امت کے لیے رونا دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نبی یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربا جیسے بھی ہے میرے امتی ہے، جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں جنت میں نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بیانات کرتے کرتے علماء تھک گئے، سنتے سنتے عوام تھک گئی، لیکن چھاپ نظر نہیں آ رہے۔ سر پر ٹوپی اور عبایا نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں، حیا کی چادر نہیں، گھر سے ٹی وی نہیں لیا، ڈرامے نہیں چھوڑے، فلموں سے توبہ نہیں کی، گانے اب بھی دیکھتے ہیں، میوزک اب بھی سنتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب میں لگے ہوئے، عوام کی جلوت خراب ہے، وہ سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، خواص کی خلوت خراب ہے، وہ اکیلے میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، عمل نظر نہیں آ رہا، کردار نظر نہیں آ رہا،
ہوتی ہیں، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم نے کتنے رمضان گزارے، کتنے ختم قرآن کی محفلیں گزاری، شب برات کا پروگرام، شب معراج کا پروگرام، 10 محرم کو، 12 ربیع الاول کو، 27 رجب کو بازگشت کرتے، جمعے میں، عیدین میں، تبلیغ میں، روزے میں، خانقاہ میں، اللہ والوں کی صحبت میں کتنا وقت ہم نے گزار دیا۔ تبدیلی نہیں ہے، ان دنوں کو قیمتی سمجھو، اپنا ٹیسٹ کراؤ۔ جیسے ہم شوگر بعض لوگ صبح اور شام چیک کرتے ہیں، جن کا ہوتا ہے لو بھی نہ ہو اور ہائی بھی نہ ہو، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، کولیسٹرول لیول چیک کرتے ہیں، ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، وٹامن ڈی چیک کرتے ہیں، ابھی کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان کا لیول بھی چیک کرو۔ کیسے؟ اگر رمضان کے آنے سے خوشی ہے تو ایمان اچھا ہے، اگر رمضان کے آنے سے ٹینشن ہے، گرمی نہیں لگا اور رضی ہوئی، گرمی بہت ہے، دن بڑے ہے، رمضان آ رہا ہے، اگر ٹینشن لگ رہی ہے تو ایمان خطرے میں، کمزور ہے ایمان۔ بھائی ایک آدمی طائف میں رہتا تھا، طائف ٹھنڈا علاقہ ہے، دوسرا مکے میں رہتا تھا، مکہ گرم علاقہ ہے۔ رمضان قریب آیا، مکے والا طائف کو چل پڑا، طائف والا مکے کے لیے نکل پڑا، راستے میں ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی، حال احوال پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تب مکے میں گرمی زیادہ ہے، روزہ مشکل ہوتا ہے، طائف میں رمضان گزار ہوگا، ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو کب تم کدھر؟ کب طائف میں ٹھنڈ ہوتی ہے، روزے کا مزہ نہیں آتا، مکے میں آ کر گزاروں گا، مشقت برداشت ہوگی، پیاس لگے گی، پسینے سے شراب دور ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ قدر بنایا، وہ رب خوش ہوگا۔ یہ سوچ، یہ زاویہ نگاہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ کیا فرمایا؟ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سخت گرمی میں روزہ رکھنا، مہمان نوازی کرنا اور جہاد کرنا۔ اور جنگ بدر رمضان میں ہوا، 17 رمضان میں ہوا۔ ابھی تو مکے میں ہوٹل ہیں، بسیں ہیں، اے سی ہیں، پانی ہے، روڈ ہے، پارک ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں، پارک نہیں، گاڑی نہیں، پانی نہیں، باغ نہیں، پتریلی اور ریتیلی اور چٹانے اور صحرا اور ریگستان تھا، گرمی زوروں پر تھی۔ وہ رمضان میں جہاد کرتے تھے، وہ کتنے تھے؟ 313۔ وہ 313 تھے تو نرستا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو نرستا تھا زمانہ۔ ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو بتا سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار۔ انہوں نے قربانیاں دی، ہمارا کیا روزہ ہے؟ سیری میں اتنا کھاتے ساری رات، افطاری سے جو شروع ہوتا ہے نا تو سیری تک نان اسٹاپ چلتا رہتا ہے۔ پہلے فروٹ ہے، پھر اس کے بعد کھانا ہے، پھر چائے پر آتا ہے، پھر صبح جو ہے نا وہ اندر اندر روٹی ہے، پختانوں پر بانگلہ جاری ہے۔ بھائی اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں۔ بھائی اذان ہوتی ہے جب سیری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگر اذان نہیں بھی ہوئی، سیری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو کھائے گا اس کا روزہ ہندوستان خدای ناراضہ پدیپ ہوئی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کیا روزہ ہے؟ جو فجر کر کے سو جاتے ہیں، کوئی 3 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے، تو اٹھنے کے بعد 1-2 گھنٹے تھوڑا خریداری میں لگ گئے، پھر افطاری میں پھر کھانا پینا شروع، اتنا افطاری میں کھاتے کہ وہ سیری تک گھنٹی ڈکارے آتی رہی، پتراؤں کی یعنی شروع رہی۔ مولانا صرف
شیطانی کمزوری چکم جواب کی نس میں تذر ختمی کیا تمنڈر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے روزے تو بہت آسان ہے لیکن پھر بھی ہم قدر نہیں کرتے، پھر بھی ہم قدر کیا بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کیا بات ہاں تو بہرحال رمضان ہم ایسا گزارے کہ وہ قبول ہو جائے، وہ کیا ہو جائے؟ ایمان کو چیک کرے. ہاں یہ بات کرے اپنے ایمان کا لیول. اگر رمضان آنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو ایمان کمزور ہے. اگر خوشی ہو رہی ہے برکت والا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور سحری کریں گے، افطار کریں گے اور اعتکاف میں بیٹھیں گے اور روزے میں جائیں گے اور ختم قرآن کی محفل ہوگی. اللہ اکبر، ایمان اچھا ہے. اور پھر رمضان جانے پر اگر خوشی ہوتی ہے تو شکر کرو جلالا عید آ گئی ہے. ایمان کمزور ہے، مہمان کے جانے سے خوشی نہیں ہوتی. جو قریبی مہمان ہوتا ہے آدمی کہتے ہیں 2 دن اور رک جاؤ، یہ اس پر ہو ہوگا ماہام روٹے نہیں سال شب دل نہیں چاہتا اس کو جانے دو. اگر رمضان کے جانے سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ایمان خطرے میں ہے، کمزور ہے. کیا ہے؟ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں. اگر قرآن پڑھتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے، مولانا صاحب تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں چکر آتے ہیں. بھائی تو 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھتا ہے چکر، 3 گھنٹے کی مووی دیکھتا ہے چکر، 8 گھنٹے کا میچ دیکھتا ہے چکر، 4 گھنٹے کی نیوز ٹرانسمیشن سنتا ہے چکر، ساری رات فٹ پاتھ پر تاش دیکھتا ہے چکر، لٹو کھیلتا ہے چکر، گپ شپ لگاتا ہے چکر، یوٹیلیٹی اسٹور میں لائن میں کھڑا ہوتا ہے 100 روپے بچانے کے لیے چکر، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، 10 گھنٹے کام کرتا ہے چکر نہیں آتے. قرآن پڑھتے ہوئے چکر آتے ہیں. ایمان کا لیول چیک کرو، اندر مسئلہ گڑبڑ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے دل پاک ہو، ما شبعتم من کلام ربکم، اپنے رب کے کلام سے تمہیں سیری نہ ہو. میں یہ واقعہ اکثر بتاتا ہوں، ہمارے محلے میں ایسی بہت سی خواتین ہیں وہ اعتکاف کے 10 دنوں میں 10 قرآن ختم کرتی ہیں. اور ہماری مسجد میں ایسے بزرگ مقتدی ہے، حافظ نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، نظریں کمزور ہے، رمضان میں 20-25 قرآن پڑھتے ہیں. ایسے لوگ بھی الحمدللہ. لیکن یہ جذبے کی بات، ہم نے اس دن پر محنت ہی نہیں. کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرو، اس کی صحبت میں آؤ جاؤ، بیٹری کو چارج کرو، پھر دل مسجد میں لگے گا. آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. غور سے سننا بہت اہم واقعہ ہے. ایک تبلیغی جماعت چلی گئی کسی عرب ملک میں، تو وہاں ایک عربی دیہاتی تبلیغ والوں کے ساتھ جڑنے لگا. سننے لگا، جڑنے لگا. یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ صحیح باتیں نہیں کر رہے. جانور کو لوگی نے دیا تھا تمام ہو گئی. اس کو چھوڑ سنے بھائی بات سے غور سے سنو، غور سے. تو وہ دیہاتی اس کے ساتھ بیچنے لگا. دیہاتی اس کے ساتھ. تو ایک دن مشورہ ہو رہا ہے، امیر صاحب نے اس کو کہا بیان تم کرو. اس نے کہا مجھے بیان نہیں آتا. امیر صاحب نے کہا کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ مجھے بیان نہیں آتا. کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ مجھے بیان نہیں آتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کی شان، اس کو چھوڑو. اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ نماز کا وقت ہوا نا
بوتل بھی اس کی بوتل پہلے ادھر دیکھو پھر واقعہ سناؤ. تو جماعت کے ساتھیوں نے کہا کھڑے ہو کر یہ کہہ دو کہ مجھے بیان لیکن کرنا آپ نے. اس نے کہا ٹھیک ہے. نماز کا وقت ہوا, اتفاق سے اس دن مجمع زیادہ آ گیا اور کچھ شہزادے تھے قریب میں کسی ایونٹ میں آئے تھے, وہ بھی آ گئے. امیر صاحب نے کہا اب اس کو بیان دے دیا, اللہ خیر کرے, سرکاری بڑی ہونا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے تبلیغ کا. تو بہرحال اب بیان تو طے کر دیا تھا, نماز کے بعد آگے اترے گا. امیر صاحب نے بولا اللہ خیر کرے, یہ بولے گا مجھے بیان نہیں آتا, بیٹھ جائے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا. اس نے پہلا جملہ یہ کہا, سارے شہزادے بیٹھے ہوئے, کہا الفرق بیننا و بین الصحابہ, ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں. کیا کہا؟ اب امیر صاحب گھبرا گئے, سب کے کام کھڑے ہو گئے. یہ کیسا جملہ کہہ دیا؟ اس نے پھر کہا من فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبر واحدا فقط, ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک بالش کے, سوائے ایک بالش. اب لوگ اور پریشان ہو گئے, خدا چوس پسند ہے, اب یہ کیا بولے گا؟ پھر اس نے کہا من فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبر واحدا فقط, ہم میں صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے, اور وہ فرق یہ ہے ایمان الصحابہ ہا ہونا و ایماننا ہا ہونا. صحابہ کا ایمان دل میں تھا, ہمارا ایمان کتنا فرق ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ارے تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو, ایمان تمہارے دلوں میں رچا بسا نہیں, اترا نہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل نگاہ جو مسلمان نہیں, کچھ بھی نہیں. تو سر کا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل کہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہماری 60 سال کی نمازیں, پہلی نماز میں بھی خشوع نہیں تھا, 60 سال بعد بھی خشوع نہیں ہے, 60 سال پہلے بھی نظر قابو میں نہیں, آج بوڑھے ہو چکے ہیں, نظر قابو میں نہیں, کان قابو میں نہیں, زبان قابو میں نہیں, ہاتھ قابو میں نہیں, پاؤں قابو میں نہیں, دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے, کسی نماز میں خشوع نہیں. ہماری نمازیں یہ قبولیت کے قابل نہیں ہیں, اسی لیے کرتے رہیں, فکر کرتے رہیں, اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں, نمازیں سیکھیں, ایسی نماز کہ وہ زندگی کی آخری نماز ہو. اس نماز میں کسی کو خیال نہیں آئے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے, میت کو دفن کیا جا رہا ہے. ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ مردہ اگر زندہ ہو کر آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہا جی نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, زکات دے گا, حج کرے گا, عمرہ کرے گا, تبلیغ کرے گا, جہاد کرے گا, صدقہ خیرات کرے گا, لوگوں کی خدمت کرے گا, شراب سے دور, زنا سے دور, قتل سے دور, رشوت سے دور, سود سے دور, بدنظری نہیں, غیبت نہیں, میوزک نہیں, چغلی نہیں, گالا گلوچ نہیں, بےہودگی نہیں, ڈرامے نہیں, فلمیں نہیں, میچ نہیں, نائٹ ٹورنامنٹ نہیں, کوئی گناہ نہیں کرے گا. کہ یہ تو مجھ پر آ نہیں سکتا, تو اور میں کر سکتے ہیں, آج سے یہ نیک کام کرے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. استغفر اللہ. اللہ سب کے سجدہ کرنے کا تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ کے مجاہدے کیے, رات کے روزے رونے کیے, جان بوجھ کر کیے, غلطی سے ہو گئے,
جو گناہ یاد ہیں جو یاد نہیں سب کو معاف کرو اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس وقت رمضان کا مہینہ ہے آخری اشرا ہے اور تاکرات ہیں اور ختم قرآن کی محفل ہے اور مسجد مقدس مقام ہے علماء بھی ہے علماء بھی ہے صلحاء بھی ہے معصوم بچے بھی ہیں جن کے ننے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ خالی نہیں لوٹاتے جوان بھی ہیں جن کی جوانی کے سجدے آپ کو پسند ہیں وہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں جن کے سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے اس میں بہت سے آپ کے ولی آپ کے مقرر ہوں گے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما اللہ رحمت کی وہ نگاہ جو دادی پر پڑی ولی بن گیا عشر حافی پر پڑی ولی بن گیا رحمت کی وہ نگاہ اس پورے مجمع پر ڈال اللہ ہمارے بھائیوں نے جو قرآن سنایا ان کے سنانے کو اور لوگوں کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا ہدایت کے چشمے جاری فرما اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما اللہ آپس میں سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما اختلاف اور اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرما یہ اللہ ہمیں نیک بنا نیک عادل صالح حکمران نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما یہ محمد حسنین بھائی بابا کی دعائیں مغفرت ہیں تاج بابا بھائی کے لیے دعائیں مغفرت ہیں اور یہ حبیب محیب الرحمان مرحوم انوار اللہ مرحوم محمد اسلم محمد امروز یہ جتنے نام آئے ہیں اسی طرح شہید حافظ علی نظام اور جو حضرات کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے آپ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں سب مرحومین کی بخشش فرما مغفرت فرما ہمارے دوست قاری احسان اللہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کی شہادت کو قبول فرما درجات کو بلند فرما اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما سعادت عافیت خوشحالی والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما خاتمہ خیر اور ایمان پہ فرما اللہ حق گوئی کرنے کی توفیق نصیب فرما اخلاص کو للہیت نصیب فرما شریعت پر استقامت نصیب فرما اللہ مخلوص کو قرض خلاصی نصیب فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما بغیر رشتے والوں کو مناسب رشتے عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جو صالح اولاد ہے ان کی اولادوں کو دیندار فرما بردار بنا ایک ہی بندہ ہمارے اس بیان کو ہماری اس محفل کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا اللہ تم آپ کے دو انگلیوں میں دست قدرت میں ہیں اللہ یقلب کیف یشاء آپ اسے اپنی طرف پھیر دے اپنی محبت کی طرف پھیر دے اپنی رضا والے کاموں کی طرف پھیر دے اپنی جنت کی طرف پھیر دے اپنے پیارے حبیب کی طرف پھیر دے اللہ ان کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما اللہ کرونا اور جتنے موذی امراض ہیں ختم فرما جو مبتلا بھی ہیں انہیں صحت عطا فرما جو محفوظ ہیں اللہ حفاظتی حساب پر قائم فرما اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش کے یقینی فیصلے اور پروانے جاری فرما ہمیں بار بار رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما ختم قرآن کی محفل نصیب فرما افطار اور سحر کی برکت نصیب فرما اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما کہ اللہ ہم سے جو ناقدری ہوئی بے اکرامی ہوئی اللہ ہم معاف مانتے ہیں خطا کار ہیں گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں بدکردار ہیں دامن دار ہیں اللہ ساری چیزیں مانتے ہیں پر جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کے حبیب سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں قرآن کو سینوں سے لگانے والے ہیں تیرے کعبہ کو جبینوں میں بسانے والے ہیں اے اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے اپنی ستاری کو دے اپنی غفاری
رحمتی وسعت کل شیء ان رحمتی سبقت غضبی پر ہمیں پورا یقین ہے اللہ تو معاف فرما دے تو معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما اللہ شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا علماء کی جان مال آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما اللہ حق کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے نفع بھرپور مدد و نصرت فرما اللہ ظالموں کو ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تباہ و برباد فرما نیست و نابود فرما نشان عبرت بنا خاکہ لوٹ کر میڈیا میٹ کر پیوست زمین کر ٹکڑوں میں تبدیل کر اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مان سکے وہ بھی عطا فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته